بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایجاز شریف اور پاکستانی معاشرہ تمام تر انتشاری خصوصیات حاصل کرتے ہوئے تنزلی کی آخری آرام گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بارے میں صرف ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ یہاں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے باشندوں کی نظر میں تخریب ہی اس کی تعمیر ہے اور اس کی موت ہی اس کی زندگی ہے۔ کتنی ہولناک بات ہے کہ موت ہماری تلاش میں نہیں بلکہ ہم خود موت کی تلاش میں ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے کہ ریاست کو بے دردی سے لوٹا گیا، اس کے وسائل عوام کے بجائے خواص پر خرچ ہوئے، امیر اور امیر تر ہوتا گیا، غریب اور غریب تر ہوتا گیا، مگر ریاست کے قانونی آئینی اور انتظامی ڈھانچے میں وہ سکت ہی نہیں کہ وہ لٹیروں کو انجام تک پہنچا سکے۔ ایک صدی پہلے جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا، ان کی تعبیر سے جتنے دور ہم آج ہیں پہلے کبھی نہ تھے، اور ہمیں اس حقیقت کا جتنا کم احساس آج ہے پہلے کبھی نہ تھا۔ اس مرحلے پر یہ امر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اس انتشار اور زوال کے اسباب تلاش کریں، مگر افسوس ہے ہم یہ کام بھی نہیں کر پا رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری یہ صورتحال دنیا کے دوسرے معاشرے سے مختلف ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ دنیا کے بہت سے معاشرے بھی ہماری جیسی صورتحال میں دوچار ہیں اور دوچار ہو رہے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی تو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان معاشروں نے اپنے زوال کے اسباب تلاش کر کے انہیں دور بھی کیا ہے۔ وہ ہماری طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہے۔ قومی تاریخ کے اس نازک دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعصب کی عینک کو اتار کر حتی الامکان غیر جانبداری کے ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی نفسیاتی، روحانی اور وجودی کیفیت کیا ہے اور اس کیفیت کے اسباب کیا ہیں۔ اس سلسلے میں یہ اہم ترین ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے تمام تجزیوں کو نظر انداز کر دیں جو کسی خاص سیاسی اور سماجی مسلک کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں خالص انفرادی یعنی ذاتی نقطہ نظر کو اختیار کریں، ایسے نقطہ نظر کو جو ہماری ذاتی تجربوں، مشاہدوں اور ادراکات کا نتیجہ ہو۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بے پناہ گرد میں اٹے ہوئے اس ماحول میں درست تجزیے تک پہنچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک سوال ہر جگہ اور بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آخر پاکستان کیوں نہ بن سکا، یا کیوں نہیں بن پاتا، یا کیوں نہیں بن پا رہا۔ اس سوال کے بہت سے جواب دیے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی بحران ہے جو وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ پختہ حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ امانت، دیانت، صداقت، عدل و انصاف، عہد، فرض شناسی دن بدن کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ کرپشن، بدعنوانی اور دیگر بیماریاں ناسور کی طرح معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ ظلم و ناانصافی کا دورہ ہے۔ لوگ فکر انسانیت سے خالی اور اپنی ذات اور مفادات اور ان جیسے دیگر منفی رویوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں۔ وہ صورتحال ہے جس پر ہر شخص افسوس کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لے کر ان عناصر کی نشاندہی کی جائے جو ہمارے اجتماعی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اگر ہم نے اپنی صلاح کی کوشش نہ کی تو اس کے کتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے۔ تاہم جب انسان کی اخلاقی حس کمزور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے لگتا ہے۔ ایسے انسان کی مثال اس جانور کی سی ہے جو ہر کسی کے
کھیت کھلیان میں گھس جاتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کے ادنا جذبے آہستہ آہستہ ان پر غالب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انسانوں کے معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے اور آخرکار پوری قوم تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب ہر شخص کا ذہن کچھ اس طرح بن گیا ہے اور وہ خواہش کرنے لگا ہے کہ ملک سے رشوت بدعنوانی ختم ہو جائے، مگر وہ خود رشوت لینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، مگر جب تک ایسا نہیں ہوتا اسے قانون کی خلاف ورزی کا حق ہے۔ تمام اجتماعی اخلاقیات کی پابندی کرنی چاہیے، مگر جب تک ایسا نہیں ہوتا تو اسے اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی حد توڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حکمران اور صاحب اختیار طبقات کرپشن میں لتڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی جہاں موقع ملا بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا بلکہ غسل کرنا ضروری سمجھا۔ جب لوگوں کو کہیں سے انصاف نہ ملا تو انہوں نے دوسروں پر ظلم کرنے کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ اب یہی سوچ لے کر ایک کلرک اور کانسٹیبل رشوت لیتا ہے کہ اسے تنخواہ کم مل رہی ہے۔ یہی سوچ لے کر ایک دکاندار ملاوٹ کرتا ہے، کم تولتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اسی فکر کے پیش نظر ایک غریب دوسرے غریب کا حق اسی طرح مارتا ہے جس طرح کوئی طاقتور کسی کمزور کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے افراد کا حال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور بھارت کے ظلم کا رونا روتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہم و قوم اور وہم مذہب لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ تیز رفتار گاڑی چلا کر لوگوں کو مار ڈالنے والے ڈرائیور، کھلے عام رشوت لینے والا ٹریفک کا سپاہی، بدعنوانی سرکاری اہلکار، بددیانت تاجر اور ان جیسے دیگر جیتے جاگتے کردار دیکھنے کو عام ملتے ہیں، جو بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی کرپشن کا گلہ بھی کرتے ہیں، مگر اپنے دائرہ اختیار میں اتنے ہی بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف اپنے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے اسے دبانے کے لیے وہ اس منفی سوچ کا سہارا لیتے ہیں کہ اس حمام میں جہاں سب ننگے ہو چکے ہیں یہ بھی اخلاقیات کا لباس اتارے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس رویے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم و بدعنوانی جس کا الزام اشرفیہ اور غیر ملکی طاقتوں پر عائد کیا جا رہا تھا، اس میں تو کوئی کمی نہیں، اسی جیسے عام آدمی نے جہنم بنا دی ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سوسائٹی میں پھیلی بد اخلاقی، ظلم اور بدعنوانی کا شکار ہونے والے اکثر لوگ کسی بڑے آدمی کے نہیں بلکہ اپنے ہی جیسے عام آدمیوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے اس سوچ کا جس میں اپنی جواب دہی کے بجائے دوسروں کی جواب دہی کو یاد رکھا جاتا ہے، جس میں اپنے دائرے کے بجائے دوسروں کے دائرے اختیار پر زور ہوتا ہے، جس میں اصلاح کا مطلب صرف دوسروں کی اصلاح ہوتا ہے، حالانکہ دین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد کا ماحول سب چیک کریں تو ہم لوگوں پہ ظلم کرنے والا کوئی باہر کا نہیں، ایک عام انسان ہماری ہی طرح کا ہے۔ آپ کسی دکاندار کریانے کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ ظلم کرنے والا کوئی امریکہ یا کوئی زیادہ منافع خوری کرنے والا کوئی فرانس سے نہیں آتا، وہ یہیں کا مسلمان پاکستانی ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ڈرائیور طبقے میں چلے جائیں، کسی مزدور طبقے میں چلے جائیں یا کسی پٹواری کے پاس چلے جائیں یا کسی کلرک کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو مسلمان ہی ملے گا اور اس پاکستان کا ہی ملے گا۔ میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ آپ ارد گرد کے بس ماحول پہ نظر رکھیں اور خود کو کوشش کریں کہ خود کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ تعالی
اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.